السلام علیکم دوستو، کیا اسلام نیا مذہب ہے؟ کیا اسلام کا وجود نیا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بہت اہم لیکچر دیا ہے، تو سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، غیر مسلمانوں کو اور کئی مسلمانوں کو بھی، کہ اسلام ایک نیا مذہب ہے جو 1400 سال پہلے وجود میں آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مذہب کے بانی ہیں۔ اسلام ایک نیا مذہب نہیں ہے جو 1400 سال پہلے وجود میں آیا، بلکہ یہ مذہب تب سے ہے جب سے انسان نے اس زمین پہ قدم رکھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مذہب کے بانی نہیں ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری بھیجے ہوئے پیغمبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ فاطر میں، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ نہیں ہے کوئی قوم جس میں ہم نے خبردار کرنے والا نہیں بھیجا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم میں ہم نے ہدایت دینے والا بھیجا۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے، نام سے 25 پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام سے 25 پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 164، اور سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 78 میں، کہ ہم کچھ پیغمبروں کا ذکر کرتے ہیں قرآن مجید میں، کچھ پیغمبروں کے قصے بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں، اور کچھ کے نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے، مشکات المصابیح کی جلد نمبر 3 حدیث نمبر 5737، جس کا ذکر احمد بن حنبل میں بھی آتا ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 265 اور 266 میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر 1,24,000 پیغمبر بھیجے، 1,24,000۔ ذکر آتا ہے قرآن مجید میں صرف 25 کا، لیکن جتنے بھی پیغمبر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے، وہ صرف اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے، اور ان کا جو پیغام تھا وہ محدود تھا ایک وقت کے لیے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صرف بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 49 میں، آیت نمبر 49 میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے، اور اس کا ذکر بائبل میں بھی آتا ہے۔ بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں، گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 اور 6 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، He tells to his apostles, Go ye not into the way of the Gentiles, enter ye not into the city of the Samaritans, but rather go to the house of the lost sheep of Israel. Go ye not into the way of the Gentiles, enter ye not into the city of the Samaritans, but rather go to the house of the lost sheep of Israel. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 اور 6 میں اپنے ساتھیوں سے، اپنے اپوسل سے، آپ جینٹائلز کی طرف مت جائیے۔ جینٹائلز وہ لوگ ہیں جو غیر یہودی لوگ ہیں، مثال کے طور پہ ہندو، مسلم۔ آپ غیر یہودی کے پاس مت جائیے، لیکن جائیے صرف ان لوگوں کے پاس جو بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 24 میں، I have not been sent but to the house of the lost sheep of Israel. میں نہیں بھیجا گیا ہوں لیکن صرف بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل کے پاس۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے
کہ قرآن اور بائبل دونوں یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے. اور میں نے تقریر کے شروع میں ایک قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی تھی, سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ فرماتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں, لیکن رسول اللہ ہے, اللہ کے رسول ہے, اور خاتم النبیین ہے, آخری نبی ہے. اللہ سب سے بہترین جاننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری بھیجے ہوئے پیغمبر تھے. وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. قرآن میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے انہیں لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے, سارے جہاں کے لیے, ساری انسانیت کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری پیغمبر تھے, وہ صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پیغام دہراتے ہیں سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, کہ ہم نے بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عالمی پیغمبر بنا کے, تاکہ وہ لوگوں کو خبردار کر سکے اور لوگوں کو بشارت دے سکے. لیکن پھر بھی اکثر انسان یہ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے آخری پیغمبر بنا کے بھیجا ہے سارے عالم کے لیے, لیکن پھر بھی اکثر انسانیت اس بات کو نہیں جانتی. ہم مسلمان کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے, اسی لیے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے. لیکن غیر مسلمان جو یہ بات نہیں مانتے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, وہ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے آخری پیغمبر تھے. لیکن اگر کوئی بھی انسان, کوئی بھی غیر مسلمان اگر کھلے ذہن سے قرآن مجید کو پڑھیں گا یا قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گا, انشاءاللہ اسے یقین ہو جائے گا کہ یہ کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. اور میں نے ایک تقریر دی تھی اسی گراؤنڈ میں, اسی سٹیج پہ, از دا قرآن گاڈز ورڈ, انگریزی میں تقریر تھی, کیا قرآن اللہ کا کلام ہے. اگر کوئی بھی غیر مسلمان اگر اس تقریر کو سنے گا کھلے ذہن سے, انشاءاللہ اس تقریر میں نے ثابت کیا ہوں ریزن, لاجک اور سائنس کے ساتھ, منطق اور سائنس کے ساتھ, کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو کوئی بھی غیر مسلم اگر یہ تقریر کو سنے گا کھلے ذہن سے, انشاءاللہ اس کو اس کتاب پہ یقین کرنا ہوگا کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. یہ قرآن مجید کی آیت سورہ ال عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 کی, میرے نزدیک یہ دعوتی میدان میں اسے کہتا ہوں ماسٹر کی یعنی سارے تالوں کو کھولنے والی چابی, ماسٹر کی. اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. تو آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مختلف مذہبی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے غیر مسلمانوں کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں لیکن غیر مسلمانوں کے لیے بھی آخری پیغمبر ہے. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں صرف امپورٹنٹ جو ضروری اہم
حوالے وہ دوں گا ورنہ تقریر بہت لمبی ہو جائیں گی. سب سے پہلے ہم تحقیق کریں گے ہندو مذہبی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ذکر آتا ہے. ہندو مذہبی کتابیں دو قسموں میں بانٹی گئی ہے. ایک ہے شروتی, دوسری ہے اسمرتی. شروتی کی معنی ریویلڈ, انڈرسٹینڈ, پرسیو. شروتی کی معنی ہے وحی, سمجھنا. ہندو ودوان کہتے ہیں کہ شروتی خدا کا کلام ہے, ایشور کا کلام ہے. اور دو قسم کی شروتی ہے, وید اور اپنشد. دوسری قسم کی کتابیں جو ہندو مذہب میں وہ ہے اسمرتی. اسمرتی کے معنی ٹو ریممبر, میموری, یاد رکھنا, یادداشت. اسمرتی ہندو ودوان کہتے ہیں یہ ایشور کی کتاب نہیں ہے لیکن انسانوں نے لکھی ہے, اور اسمرتی میں لکھا گیا ہے کس طریقے سے انسان اپنی زندگی جینا چاہیے اس زمین پہ, انفرادی طور پہ, معاشی طور پہ اور عالمی طور پہ. کئی قسم کی اسمرتی ہے. مثال کے طور پہ پراناز ہے, اتہاس ہے, رامائن, مہا بھارت, بھگوت گیتا, منوسمرتی وغیرہ. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف جن کتابوں کا میں حوالہ دوں گا اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں بات کروں گا. پہلی قسم کی کتاب جو ہندو مذہب میں ہے وہ ہے شروتی. شروتی جیسے میں نے کہا دو قسم کی ہے, وید اور اپنشد. وید آتا ہے سنسکرت لفظ ود سے جس کے معنی ہے گیان, علم, نالج. وید چار قسم کی ہے, رگ وید, یجروید, سام وید اور اتھروا وید. پہلے تین وید رگ وید, یجروید, سام وید سب سے پہلے وجود میں آئے اور آخری وجود میں آیا اتھروا وید. یہ پہلی تین وید رگ وید, یجروید, سام وید کو کہتے ہیں ٹرپل سائنسز یا ٹرائی ود, یعنی تین سائنس کی کتابیں یا تین علم کی کتابیں, تین گیان کی کتابیں. رگ وید جب آپ پڑھیں گے اس میں لکھا ہے سانگز آف پریزز, تعریف کے گیت. یجروید میں ہے سانگز آف سیکریفائسز اور سیکریفائسز فارمولاز, قربانی کے شلوکس. سام وید میں ہے میلڈی, سنگیت. اتھروا وید میں ہے میجیکل فارمولاز, جو چمتکار کے شلوک ہے اس کے بارے میں ذکر آتا ہے اتھروا وید میں. ہندو ودوان میں اختلاف ہے کہ وید کب وجود میں آیا. سوامی دیانند سرسوتی کے حساب سے, جو آریہ سماج کے بانی ہیں, وہ کہتے ہیں وید 131 کروڑ سال پرانی کتاب ہے, 1310 ملین ایئرز اولڈ. لیکن اکثر ہندو ودوان کہتے ہیں کہ وید تقریباً 4000 سال پرانی کتاب ہے. تو اکثر ہندو ودوان کہتے ہیں کہ وید تقریباً 4000 سال پرانی کتاب ہے, مذہبی کتاب ہے, لیکن ایگزیکٹ کبھی وجود میں آئے یہ کسی کو نہیں پتا. ہندو ودوان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وید کس جگہ پہ پہلی بار وجود میں آئیں, دنیا کے کس علاقے میں. ہندو ودوان کو یہ بھی نہیں پتا کہ سب سے پہلے کون سے انسان کو ملی یا کون سے سنت یا کون سے رشی کو ملی. اتنے اختلاف کے باوجود ہندو یہ مانتے ہیں کہ وید سب سے اونچی ہندو مذہبی کتاب ہے. اگر وید کسی اور ہندو مذہبی کتاب سے ٹکراتی ہے تو ہمیں ماننا چاہیے وید میں سب سے اونچی. دوسری قسم کی کتاب میں نے کہا کہ اسمرتی. اسمرتی میں پراناز ہے, اتہاس ہے. پرانا جیسے ہم جانتے ہیں اردو اور ہندی میں پرانا مطلب اینشنٹ, پرانی کتاب, اسی لیے اس کا نام ہے پرانا. پرانا میں ذکر آتا ہے
किस तरीके से कायनात वजूद में आई, और कहानी किससे है, देव और देवी के। और पुराना को 18 जिल्दों में तकसीम किया था महर्षि व्यास ने, और एक अहम पुराना का नाम है भविष्य पुराना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के पहले हिंदू मजहबी किताब में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, पहले ये हम समझ ले कि अवतार के क्या मानी हैं। ये संस्कृत लफ्ज अवतार आता है अव और त्र से, जिसके मानी है डिसेंड डाउन, नीचे नाजिल होना या नीचे आना। जब आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि अवतार अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी इज द कमिंग डाउन ऑफ अ डाइटी और अ रिवर्ड सोल इन बॉडीली फॉर्म ऑन द अर्थ। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक अवतार एक भगवान है या खुदा है जो इंसानी जिस्म में इस जमीन पे आता है, ये हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से। तो अवतार के मानी है भगवान खुदा जमीन पे आता है इंसान के रूप में या कोई रूप धारण करके। और अक्सर हिंदू अवतार के बारे में जब जिक्र करते हैं वो हवाला देते हैं भगवत गीता का, चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 7 से 8, जिसमें लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, जब जब जुल्म बढ़ेगा ओ भारता, और जब भी नेकी घटेंगी मैं रूप धारण करूंगा अच्छाई का साथ देने के लिए और बुराई को तबाह करने के लिए और इस धर्म को कायम करने के लिए। संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं रूप धारण करूंगा। ये 2 श्लोक मंत्रा जो भगवत गीता में, इससे आता है अवतार के बारे में। अवतार का जिक्र है भागवत पुराण में भी, खंड 9 अध्याय 24 श्लोक नंबर 56 में, जब जब नेकी घटेंगी और जुल्म बढ़ेगा तब तब मैं रूप धारण करूंगा। तो ये 2 श्लोक के जरिए भागवत पुराण और भगवत गीता का ये फलसफा आता है अवतार का। लेकिन हम मुसलमान, हम इस बात को नहीं मानते कि खुदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई इंसान का रूप धारण करके इस जमीन पे आते हैं। हम इसको नहीं मानते। हम मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों में से, आदमियों में से एक इंसान, एक आदमी को चुनते हैं और उस आदमी से हायर लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं, उनको वही नाजिल करते हैं उनके ऊपर, और इस चुने हुए इंसान को हम कहते हैं पैगंबर। हम मुसलमान नहीं मानते कि खुदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान का रूप लेके इस जमीन पे आने की जरूरत है उन्हें। कई हिंदू विद्वान ये कहते हैं कि ये लफ्ज जो है अवतार, अव और त्र, इट हैज अ पॉजिटिव केस। इसके मानी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुछ चीज, ईश्वर की कुछ चीज, लेकिन खुद ईश्वर नहीं हो सकता। इसीलिए वो कहते हैं कि अवतार के सही मानी है अव और त्र, मतलब नीचे भेजना, और खुदा ईश्वर इंसानों को नीचे भेजते हैं लोग को सही रास्ते पे लेके आने के लिए। तो ये मानी जो कुछ हिंदू विद्वान की है, बिल्कुल हूबहू इस्लाम में जो हम मानते हैं वही है। और ये हिंदू विद्वान कहते हैं जब हम वेद पढ़ेंगे, वेद में अवतार का जिक्र कहीं भी नहीं है, लेकिन जब वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, अवतार का जिक्र नहीं है, लेकिन वेद में कई ऋषि, कई संत का जिक्र है, जिससे साबित होता है कि ईश्वर ने कई इंसानों को भेजे लोग को सही रास्ते पे लेके आने के लिए। तो जब वेद और भगवत गीता में टकराव है तो आपको भगवत गीता को सही तरीके से समझना चाहिए। जब हम भगवत गीता और पुराना को सही तरीके से समझते हैं, हमें पता लगता है कि 2 श्लोक मैंने पढ़ा,
اس کے صحیح معنی ہے کہ جب بھی ظلم بڑھتا ہے اس زمین پہ اور جب بھی نیکی گھٹتی ہے تو ایشور پیغمبروں کو بھیجتا ہے اس زمین پر. اس میں ہم مسلمانوں کو کوئی گلا شکوہ نہیں. ہو بہو اسلام جس چیز کو مانتا ہے وہ اس کو مانتا ہے. اور جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ہندو مذہبی کتابوں میں سینکڑوں جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. پہلے ہم دیکھیں گے پرانا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہے. لکھا ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکاس 5 سے 8 تک. اس میں لکھا ہے کیا ایک ملیچا آئے گا جو ریگستان سے آئے گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اس کا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور راجہ بھوج اس مہادیو عرب کو اس کا استقبال کریں گے اور اس کو پنچ گرہ میں نہلائیں گے اور عزت کے ساتھ اسے تحفہ دیں گے اور کہیں گے کہ آپ انسانیت کے لیے ایک مثال ہے اور انسانیت کے لیے رحمت ہے اور آپ نے ایک بڑی تعداد میں اچھے لوگ کو اکٹھا کیے تاکہ آپ دشمنوں کو ختم کر سکے. جب یہ پڑھتے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکاس 5 سے 8 اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ملیچا آئے گا. ملیچا سنسکرت میں کہتے ہیں ودیشی کو, a foreigner who speaks a foreign language, جو ودیش کی بھاشا بات کرتا ہے. یہ شخص کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ شخص آئے گا مروستھل سے. مروستھل سنسکرت میں جب ہم ترجمہ کریں گے اس کے معنی ہے ریگستان, a desert, a sandy track. وہ آئے گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور ہم جانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ تھے. اور راجہ بھوج یہ مہادیو عرب کو پنچ گرھ میں نہلائیں گے. پنچ گرھ میں نہلانا کے معنی یہ نہیں کہ گنگا میں ڈبکی لینا, لیکن ہندوؤں کا یہ ماننا ہے کہ پنچ گرھ میں گنگا میں نہلائیں گے مطلب آپ پاک ہو جاتے ہیں. تو اس شلوک کے معنی ہے کہ یہ انسان معصوم ہوگا, پاک اور نیک ہوگا. اور راجہ بھوج اس انسان کو کہیں گے کہ آپ انسانیت کے لیے رحمت ہے. اور یہی کہا گیا ہے قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, کہ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے, سارے جہاں کے لیے, ساری انسانیت کے لیے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال ہے ساری انسانیت کے لیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں کہ بے شک آپ سب سے بہترین مثال ہے اخلاق میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قلم میں سورہ نمبر 68 آیت نمبر 4 میں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بہترین مثال پائیں گے. کچھ لوگ اعتراض کریں گے کہ یہ بھوشیہ وانی میں لکھا ہے راجہ بھوج کے بارے میں, اور راجہ بھوج جب ہم تحقیق کرتے ہیں وہ 11ویں صدی میں آئے, 500 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, جو 10th جنریشن آف راجہ شلیوان تھا. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک ہی راجہ بھوج نہیں ہے. جس طریقے سے روم کے بادشاہ کو لقب دیا جاتا ہے سیزر اور مصر کے بادشاہ کو لقب دیا جاتا ہے فرعون, اسی طریقے سے ہندوستان کے راجاؤں کو لقب دیا جاتا ہے راجہ بھوج. تو راجہ بھوج ایک ہی نہیں ہے, کئی ہے. یہ راجہ بھوج جو آپ ذکر کر رہے 11ویں صدی کے, اس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے بھوشیہ وانی میں, یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھے. آگے جب پڑھتے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکاس 10 سے 27 تک, اس میں لکھا ہے کہ ملیچیا اس زمین کو خراب کر چکے. ایک شخص میں نے بھیجا تھا جو غلط لوگ کو سیدھی راہ لے کے آیا, لیکن ابھی دشمنوں نے ایک بڑے دشمن کو بھیجا ہے اور ان دشمنوں کو
नष्ट करेंगे एक आदमी जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो लोगों को सीधी राह दिखाएंगे। और ए राजा बोझ, तुम्हें पिशाचास की जमीन पे जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद तुमको इसी जगह पाक करूंगा। और एक इंसान आते हैं फरिश्ते के रूप में और कहते हैं कि मुझे भेजा है ईश्वर परमात्मा ने आर्य धर्म कायम करने के लिए, दीनुल हक, और मेरा मानने वाला वो शख्स है, वो आदमी है जिसकी खतना हो चुकी है, जिसके सिर पे चोटी नहीं है, जिसके सिर पे शेंडी नहीं है, जो दाढ़ी रखता है, जो इनकिलाब बर्पा करता है, जो अच्छे काम करता है, जो लोगों को नमाज के लिए बुलाता है, जो सारे हलाल चीजें खाता है लेकिन सूअर का गोश्त नहीं खाता, वो भाजी पाला घास फूस खाने से पाक नहीं होता लेकिन जंग के मैदान में हिस्सा लेने से पाक होता है। इन इंसानों का नाम है मुसलमान। ये भविष्यवाणी जो है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में लिखा है कि एक शख्स को भेजा है ईश्वर ने जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग को सीधी राह दिखाने के लिए। और एक फरिश्ते के रूप में राजा के पास आता इंसान और कहता है कि मेरा मानने वाला वो इंसान है हु इज सर्कमसाइज, जिसकी खतना हो चुकी है, जो सिर पे शेंडी नहीं रखता है और दाढ़ी रखता है और इनकिलाब बर्पा करता है और लोगों में इंसानियत में अमन फैलाता है और लोगों को नमाज के लिए बुलाता है जिसे हम कहते हैं आजान, और सारी हलाल चीज खाता है लेकिन खंजीर का गोश्त, सूअर का गोश्त नहीं खाता। और कुरान मजीद में 4 जगह लिखा है, सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहर सूरह नंबर 16 आयत नंबर 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, आपके लिए मना है, आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, खंजीर और वो खाना जिस पर गैर अल्लाह का नाम लिया है, अल्लाह के अलावा किसी और का नाम जिस खाने पे लिया गया है वो आपके लिए हराम है। 4 जगह कुरान में साफ लिखा है कि सूअर का गोश्त खाना हराम है। और ये लोग घास फूस, हर्ब्स, श्रब्स, भाजी पाला खा के पाक नहीं होंगे लेकिन जंग के मैदान में हिस्सा लेके, और इन लोगों का नाम है मुसलमान। ये भविष्यवाणी साफ तौर पे जिक्र कर रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आगे जब पढ़ते लिखा है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 1 अध्याय 3 श्लोकास 21 से 23 तक, इसमें लिखा है कि 7 शहर काशी के और हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि अंधकार है, भी राक्षस और गलत लोग इन शहरों में हैं और सारी बुराइयां इस जमीन पे है, लेकिन जो मलेच्चा के मानने वाले वो सच्चे इंसान हैं और ये लोग सही धर्म को मानने वाले हैं। ये ऋषि आप इन लोगों की तारीफ करो। इसमें भी भविष्यवाणी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हम जब वेद पढ़ते हैं, वेद में कई जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। जब हम पढ़ते अथर्वा वेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 127 मंत्र नंबर 14 में इसे कहते कुंटप सुक्ता। कुंटप के एक मानी है कि मुश्किलात को दूर करना, अमन हासिल करना। तर्जुमा करेंगे अरबी में हो जाता है इस्लाम। कुंटप के दूसरे मानी है कि हिडन ग्लैंड्स इन द एब्डोमेन, पेट में छुपे हुए गुदूद, हिडन ग्लैंड्स इन द एब्डोमेन। इसका मतलब कि कुछ मंत्रा है जिसके मानी आप अभी नहीं समझ पाएंगे, कुछ वक्त के बाद आपको पता चलेगा इसकी क्या मानी है।
کنٹب کے اور ایک معنی ہے کہ نیول آف دی ارتھ، یعنی دنیا کا سب سے بیچ کا حصہ، مہوار. اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ دنیا کے سینٹر میں ہے. اور اب میپ دیکھیں گے، میپ میں بھی آپ دیکھیں گے مکہ از دا سینٹر آف دی ارتھ. اور مکہ کو کہا گیا ہے دار الامن، امن کی جگہ. جب کنٹب سوکتا ہم پڑھتے ہیں، وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں سارے 14 منترا کے بارے میں ذکر نہیں کر سکتا، صرف پہلے 4 کا ذکر کروں گا. پہلے منترا میں لکھا ہے اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 127 ورس نمبر 1، وہ ہے نرشنسا، وہ ہے کورما جس کے 60,000 دشمن ہیں. منتر نمبر 2 میں لکھا ہے کہ وہ اونٹ پہ سوار ہو کے آئیں گے. منتر نمبر 3 میں لکھا ہے وہ ہے مہا رشی. منتر نمبر 4 میں لکھا ہے وہ ہے وشویس ریب. منتر نمبر 1 میں لکھا ہے وہ ہے نرشنسا. نرشنسا آتا ہے نر سے، جس کے معنی ہے آدمی. شنسا کے معنی پرشنسا کے لائق. وہ آدمی جو پرشنسا کے لائق ہے، جو تعریف کے لائق ہے. جب عربی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ایک عربی لفظ ہے اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. آگے لکھا ہے وہ ہے کورما. کورما کے معنی ہے وہ انسان جو امن کو پھیلا رہا ہے، یعنی امن کا شہزادہ. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے انہیں لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، سارے جہاں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے. اور تاریخ اس کی گواہ ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں میں صرف امن پھیلائے. تو کورما کے معنی ہے وہ انسان جو امن پھیلاتا ہے، امن کا شہزادہ. کورما کے دوسری معنی ہے امیگرنٹ، وہ انسان جو ہجرت کرتا ہے. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. اور اسی منترا میں لکھا ہے کہ اس کے 60,000 دشمن ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ کی آبادی اس وقت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ تقریباً 60,000 تھی، اور یہ سارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے. پہلے منتر نمبر 2 میں لکھا ہے کہ یہ رشی اونٹ پہ سوار ہو کے آئیں گے. اونٹ پہ کبھی بھی کوئی ہندوستانی رشی سوار ہو کے نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ صاف طور پہ منوسمرت میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 11 میں منتر نمبر 202 میں کہ برہمن کو کبھی بھی اونٹ یا گدھے پہ بیٹھ کے نہیں آنا چاہیے. اونٹ پہ اور گدھے پہ بیٹھنا حرام ہے برہمن کے لیے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ رشی ہندوستانی رشی نہیں ہے لیکن یہ ودیشی ہے. منتر نمبر 3 میں لکھا ہے کہ وہ ہے ماما رشی. ماما کے ایک معنی ہے مہا رشی اور دوسرے معنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. منتر نمبر 4 میں لکھا ہے وہ ہے وشویس ریب. وشویس ریب کے معنی ہے وہ انسان جو تعریف کرتا ہے، وہ انسان جو عبادت کرتا ہے. اور جب عربی میں ہم ترجمہ کریں گے اس کے معنی ہو جاتی ہے احمد. اور ہم جانتے ہیں کہ احمد دوسرا نام تھا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. آگے جب پڑھتے اتھروا وید میں لکھا ہے کتاب نمبر 20 میں چیپٹر نمبر 21 منتر نمبر 6 میں کہ وہ لوگ جب سنیں گے تعریف جنگ کے میدان میں تو ان کا حوصلہ بڑھے گا اور وہ جیت جائیں گے 10,000 دشمن کے خلاف جو لڑ رہے تھے کرو کے خلاف بنا کوئی جنگ کے. ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بیٹل آف احزاب کا ذکر آتا ہے، جنگ احزاب کا، سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 22 میں، جس میں لکھا ہے کہ جب مسلمان دشمنوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی ہمت افزائی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہی کہا تھا اللہ اور اللہ کے رسول نے، اور اللہ اور اللہ کے رسول سچے ہیں اور ان کی
ہمت اور بڑھتی ہے اور ان کی ہمت افزائی ہوتی ہے. اور ہم جانتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں لکھا ہے کہ بیٹل آف احزاب میں تقریباً 10,000 دشمن تھے اور مسلمان تھے تقریباً 3,000, اور اس جنگ میں جنگ لڑی ہی نہیں گئی. بنا جنگ لڑے یہ جنگ جیتی جاتی ہے. اور یہ بھوشیوانی میں لکھا ہے کہ جو لوگ خلاف تھے وہ کرو کے خلاف تھے. کرو کے معنی ہے وہ شخص جو تعریف کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, اور جیسے میں نے کہا اس کو عربی میں ترجمہ کریں گے تو ہو جاتا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے جب ہم پڑھتے ہیں اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 21 منترا نمبر 7 میں لکھا ہے کہ ایشور 20 راجاؤں کو نشٹ کرے گا, اوور تھرو 20 کنگز, اور 60,099 دشمن کو جو ابندو کے خلاف ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ کے تقریباً 20 قبائل تھے, جو 20 ٹرائبس, اس کا مطلب 20 سردار تھے, 20 راجا تھے, اور تقریباً 60,000 آبادی تھی مکہ کے لوگوں کی شروع میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے. اور لکھا ہے بھوشیوانی میں کہ وہ خلاف ہوں گے ابندو کے. ابندو کے ایک معنی ہے آرفن, آرفن جس کے کوئی والدین نہیں ہے, یتیم. اور ابندو کی دوسری معنی ہے وہ انسان جو تعریف کے لائق ہے. جب ہم عربی میں ترجمہ کرتے ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی بھوشیوانی پھر سے دہرایا گئی ہے رگ وید میں کتاب نمبر 1 ہم نمبر 53 منتر نمبر 9 میں. بھوشیوانی ہو بہو وہی ہے, لیکن لفظ ابندو کے بدلے سشراما, اور سشراما بھی سنسکرت میں اس کے معنی ہے وہ انسان جو تعریف کے لائق ہے. ہم ترجمہ کریں گے عربی میں ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہ ہے صرف وید میں, اور کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نام سے احمد کر کے. جب ہم سام وید پڑھتے ہیں, سام وید میں لکھا ہے اگنی منتر نمبر 64 میں کہ یہ رشی اپنے ماں کا دودھ نہیں پیے گا. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کا دودھ نہیں پیا, بیوی حلیمہ کا پیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام سے احمد کئی جگہ ہے وید میں. سام وید اتر چک منترا نمبر 1500, سام وید اندرا چیپٹر نمبر 2 منترا نمبر 152, یجر وید چیپٹر نمبر 31 ورس نمبر 18, رگ وید بک نمبر 8 چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 10, اتھروا وید بک نمبر 8 چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16, اتھروا وید بک نمبر 20 ہم نمبر 126 ورس نمبر 14. کئی جگہ لکھا ہے ہندو مذہبی کتابوں میں, صرف وید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانی ان کا نام لکھا ہے احمد کر کے. جب ہم وید پڑھتے ہیں, وید میں کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نرشنسا جیسے. نرشنسا جیسے میں نے کہا آتا ہے لفظ نر سے جس کے معنی ہے آدمی, شنسا مطلب پرشنسا کے لائق, وہ آدمی جو پرشنسا کے لائق ہے. صرف وید میں ہی کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیوانی ہے نراشنسا کر کے. رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 13 ورس نمبر 3, رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 18 ورس نمبر 9, رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 106 ورس نمبر 4, رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 142 ورس نمبر 3, رگ وید بک نمبر 2 ہم نمبر 3 ورس نمبر 2, رگ وید بک نمبر 5 ہم نمبر 5 ورس نمبر 2, رگ وید book number 7 hymn number 2 verse number 2, Rig Ved book number 10 hymn number 64 verse number 3, Rig Ved book number 10 hymn number 182 verse number 2, Yajur Ved chapter number 20 verse number 37, Yajur Ved chapter number 20 verse 57, Yajur Ved chapter number 21 verse number 31, Yajur Ved chapter number 21 verse number 55, Yajur Ved chapter number 28 verse number 2, Yajur Ved chapter number 28 verse number 19, Yajur Ved chapter number 28 verse number 42, Yajur Ved chapter number 29 verse number 27. صرف حوالے اگر میں دوں گا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں تو تقریباً گھنٹوں لگ جائیں گے. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف ایک اور بھوشیہ وانی میں ذکر کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہندو مذہبی کتابوں میں. وہ ہے کلکی اوتار. جب ہم پڑھتے ہیں بھاگوت پرانا میں کھنڈ 12 ادھیائے 2 شلوکا 18 سے 20 تک، اس میں لکھا ہے کہ وشنو یاس کے گھر میں جو ایک نیک برہمن ہیں اور سنبھالا شہر کے امیر ہے، اس کے گھر میں پیدا ہو گئے کلکی اوتار. اور اس کے کئی گن ہوں گے اور ان کے پاس 8 صفت ہو گئے، 8 نیک گن ہو گئے. اور یہ آئیں گے ایک گھوڑے پہ سیدھے ہاتھ میں تلوار لے کے اور دشمنوں کو ختم کریں گے. یہی بھوشیہ وانی دہرائی گئی ہے بھاگوت پرانا میں کھنڈ 1 ادھیائے 3 شلوکا 25 میں. کل یگ میں جب راجا چور جیسا برتاؤ کرے گے، وشنو یاس کے گھر میں پیدا ہو گئے کلکی اوتار. کلکی اوتار کا ذکر آتا ہے کلکی پرانا میں بھی، چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 4 5 7 11 اور 15 میں. کلکی پرانا چیپٹر نمبر 2 منترا نمبر 4 میں ذکر آتا ہے کہ وشنو یاس کے گھر میں پیدا ہوں گے کلکی اوتار جو سنبھالا شہر کے امیر ہے، چیف ہے. کلکی پرانا چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 5 میں ذکر آتا ہے کہ اس کلکی اوتار کے 4 ساتھی ہوں گے جو اس کا ساتھ دیں گے. کلکی پرانا چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 7 میں ذکر آتا ہے کہ دیوتا اس کلکی اوتار کا ساتھ دیں گے میدان جنگ میں. لکھا ہے کلکی پرانا میں چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 11 میں کہ یہ کلکی اوتار جنم لیں گے وشنو یاس کے گھر اور سمتی کی کوک میں. سمتی کی کوک میں. کلکی پرانا چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 15 میں آتا ہے کہ یہ کلکی اوتار پیدا ہوں گے 12ویں تاریخ مادھو کے منتھ میں، مادھو مہینے کی 12ویں تاریخ. یہ سارے شلوک اور منترا جب ہم ان کی تحقیق کرتے ہیں، وقت نہیں ہے کہ ڈیٹیل میں بات کروں، جو مین پوائنٹس کا ذکر کروں گا میں. ان منتروں اور ان شلوک میں لکھا ہے کہ یہ کلکی کے والد کا نام ہے وشنو یاس. وشنو مطلب ایشور، خدا. یاس مطلب بندہ، وشنو کا بندہ، خدا کا بندہ. خدا کے بندے کو ہم اگر ترجمہ کریں گے عربی میں ہو جاتا ہے عبداللہ، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا عبداللہ. اس میں لکھا ہے کہ اس کلکی اوتار کے ماں کا نام ہے سمتی. سمتی کی معنی ہے امن. امن کا ترجمہ جب کرتے ہیں عربی میں ہو جاتا ہے آمنہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تھا. اس میں لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار ایک ایسے شہر میں پیدا ہو گئے جس کا نام ہے سنبھالا. سنبھالا کے معنی ہے امن کا شہر، اور ہم جانتے ہیں مکہ کو کہا گیا ہے دار الامن، امن کی جگہ. یعنی یہ بھوشیہ وانی میں ذکر آتا ہے کہ یہ اوتار، یہ انسان پیدا ہوں گے مکہ میں. آگے لکھا ہے کہ مکہ کے امیر کے گھرانے میں پیدا ہوں گے، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش قریش خاندان میں ہوئی. آگے لکھا ہے کہ یہ 12ویں تاریخ مادھو مہینے کے پیدا ہوں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ کچھ بیانات کے حساب سے پتہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12ویں ربیع اول کو پیدا ہوئے. اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ رشی انتم رشی ہے، یعنی آخری اوتار ہے، آخری پیغمبر ہے. ہم جانتے ہیں قرآن میں لکھا ہے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما.
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آدمیوں میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سب سے اچھا ہے اور سب سے جاننے والا ہے اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ آگے جب ہم پڑھتے لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار کو سب سے پہلی وحی آئیں گی ایک غار میں، ایک کیو میں، اور اس کے بعد وہ ہجرت کرے گا شمال کی طرف، ٹورڈز نارتھ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلی وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آئی وہ غار ہرا میں، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں مدینہ کی طرف، شمال کی طرف، اور پھر سے واپس لوٹ آتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اس کلکی اوتار کے کئی کوالٹیز ہیں، کئی اچھے گن ہیں، اور لکھا ہے کہ اس کو 8 سپر نیچرل کوالٹیز دی جائیں گی، یعنی 8 صفات دی جائیں گی۔ اور یہ 8 صفات کا ذکر جو آتا ہے وہ ہے وزڈم، سیلف کنٹرول، ریسپیکٹڈ لینیج، ریویل نالج، ویلر، میجرڈ اسپیچ، utmost چیریٹی اینڈ گریٹفلنس۔ جو پہلی صفت ہے وہ ہے وزڈم، حکمت، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ ان کے پاس بہت حکمت تھی، اور کئی بار دشمن بھی ان سے مشورہ کرنے آتے تھے۔ دوسری کوالٹی ہے سیلف کنٹرول، اپنے آپ پہ قابو رکھنا، اور ہم جانتے ہیں کئی بار دشمن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھڑکانے کی کوشش کرتے تھے وہ ہمیشہ الحمدللہ امن اور شانتی رکھتے تھے۔ تھرڈ کوالٹی ہے ریسپیکٹڈ لینیج، عزت دار گھرانہ، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا قریش کا۔ فورتھ پوائنٹ ہے ریویل نالج، کہ اس اوتار کو وہی آئیں گی۔ ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن جو نازل ان پر کیا گیا تھا وہ ایک وحی تھی۔ پانچواں پوائنٹ ویلر، کہ وہ انسان، وہ پیغمبر، وہ اوتار بہت بہادر ہوگا۔ اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سیلف ڈیفنس میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جتنی جنگ جو لڑی گئی الحمدللہ اس جنگ میں حصہ لیتے تھے۔ پوائنٹ نمبر 6 میجرڈ اسپیچ، جب بھی وہ بات کرتے تھے اپنے لفظ کو تولتے تھے، اور جب بھی وہ بات کرتے تھے الحمدللہ ان کا پیغام فوراً دل میں اترتا تھا۔ پوائنٹ نمبر 7 اٹموسٹ چیریٹی، وہ بہت خیرات کرتے تھے، اور کئی انسان صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرات پہ جیتے تھے۔ پوائنٹ نمبر 8 utmost gratefulness، he was very grateful، وہ ہمیشہ شکر ادا کرتے تھے لوگوں کا، اور خصوصاً انصار کا، جب مدینہ جاتے ہیں وہ لوگ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ یہ 8 گن، 8 صفات جو بیان کیے گئے کلکی اوتار کے بارے میں وہ ہو بہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ 10th پوائنٹ کہ یہ کلکی اوتار ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیر، کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے ایک عالمی پیغمبر بنا کے تاکہ آپ لوگ کو خبردار کر سکو اور ان کو بشارت دو، لیکن اکثر انسان اب بھی نہیں جانتے۔ اس کلکی اوتار کا ذکر ہوتا ہے کہ دیوتا انہیں ایک سفید گھوڑا دیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا براق۔ آگے ذکر آتا ہے کہ یہ کلکی اوتار گھوڑے پہ سوار ہو کے سیدھے ہاتھ میں تلوار لے کے سفر کریں گے، اور ہم جانتے ہیں کئی بار جنگ کے میدان میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے ان کے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی۔ آگے لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار گمراہ لوگ کو سیدھی راہ دکھائے گا، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا یوم الجاہلیہ کا دور، اور اس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا قرآن، اور قرآن کے ذریعے یہ جاہل لوگ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی۔
پوائنٹ نمبر 14 میں لکھا ہے کہ یہ کل کی اوتار کے 4 ساتھی ہو گئے. یہ 4 ساتھی ہم جانتے ہیں، پہلے 4 خلفاء راشدین ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، میں اللہ بھی پیس ود دیم آل رضی اللہ عنہم. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ چاروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اور پوائنٹ نمبر 15 کہ دیوتا ان کی مدد کریں گے جنگ کے میدان میں. ہم جانتے ہیں کہ کئی جنگ، خصوصاً جنگ بدر میں قرآن میں ذکر آتا ہے، سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 123 میں اور 125 تک کے، اور سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 9 میں ذکر آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی فرشتوں نے جنگ کے میدان میں. تو یہ تھا مختصراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہندو مذہبی کتابوں میں. اب ہم تحقیق کریں گے پارسی مذہب کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ذکر آتا ہے. پارسی مذہب کے بانی ہیں زوراسٹر، اور اسے کہتے ہیں زوراسٹرنزم بھی، اور یہ وجود میں آیا پرشیا میں 2500 سال پہلے. اور ان لوگوں کو کہتے ہیں فائر ورشپرز، آگ کے پجاری. پارسی مذہب میں 2 قسم کے مذہبی کتابیں ہیں، دساتیر اور اوستا. دساتیر کے 2 حصے ہیں، خردہ دساتیر اور کلن دساتیر، یا خردہ اوستا اور کلن اوستا. اور اوستا کو کہا جاتا ہے زند اوستا بھی. اس کے 2 حصے ہیں، زند اور مہازند. کچھ پارسی یہ مانتے ہیں کہ اوستا دساتیر سے اور اونچی کتاب ہے، اور کچھ پارسی مانتے ہیں کہ دساتیر اوستا سے اونچی کتاب ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ دونوں کتابوں کا حوالہ دیں، دونوں کتابیں کیا کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے. جب ہم پڑھتے ہیں زند اوستا فروردن یشت چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 129 میں لکھا ہے کہ وہ ماننے والے، وہ نیک دھرم کے، سوشنت کے، جو سوشنت میں یقین کرتے ہیں، یہ لوگ دھرم کو آگے لے کے جائیں گے. اس سے معلوم پڑتا ہے، اس بھوشیہ وانی میں لکھا ہے کہ سوشنت کے معنی ہیں جو تعریف کے لائق ہے. عربی میں ترجمہ کریں ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس بھوشیہ وانی میں لکھا ہے کہ جس طریقے سے پارسی سچے لوگ ہیں، اسی طریقے سے بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو پرانی کتاب میں مانیں گے اور سوشن کے ماننے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. آگے لکھا ہے زند اوستا میں فروردن یشت چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 129 میں کہ اس کا نام ہے وکٹوریس، استوت اریتا، اس کا نام ہے سوشین، اس کا نام ہے فتح. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ آخر میں سفلتا پائے اور فتح پائے. اور ہم جانتے فتح مکہ کے بارے میں. اس بھوشیہ وانی میں لکھا ہے کہ اس کا نام ہے سوشینت. سوشینت اگر آپ ہیسٹنگز انسائکلوپیڈیا پڑھیں گے، اس میں لکھا ہے کہ سوشینت کے معنی وہ آدمی جو تعریف کے لائق ہے. عربی میں ترجمہ کریں گے تو ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس بھوشیہ وانی میں لکھا ہے کہ اس کا نام ہے استوت اریتا. استوت اریتا معنی وہ انسان جو تعریف کرتا ہے، ون ہو پریزز. عربی میں ترجمہ کریں ہو جاتا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام ہے. آگے جب ہم پڑھتے ہیں لکھا ہے زند اوستا میں زمید یشت چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 95 میں کہ یہ استوت اریتا کے ماننے والے، یہ استوت اریتا کے ساتھی وہ ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، اور کبھی بھی ان کی زبان بھی ایک بھی جھوٹ کبھی بھی نہیں کہا. یہ ذکر ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں. یہ استوت اریتا کے ساتھی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے.
کہ یہ لوگ سچے لوگ ہیں، ہمیشہ اچھا سوچتے ہیں، ہمیشہ اچھا ذکر کرتے ہیں، ہمیشہ اچھے اعمال کرتے ہیں، اور کبھی بھی ان کے زبان سے ایک بھی جھوٹ کبھی بھی نہیں نکلا۔ آگے جب پڑھتے ہیں لکھا ہے دساتیر میں، دساتیر جو پارسیوں کی کتاب ہے، دوسری کتاب ہے، دساتیر آتا ہے 10 مطلب 10 اور تار مطلب کتاب، 10 کتاب کو کہتے ہیں دساتیر۔ اس میں لکھا ہے کہ جب پارسی زوریسٹرین بھٹک جائیں گے، اس وقت ایک آدمی آئے گا ریگستان سے، اور ان کے ماننے والے they will subjugate the Persians، وہ پرشین لوگ کو ہرائیں گے اور حکومت کریں گے ان کے جگہ پہ، تس، بلخ اور ہند پہ، پرشیا پہ، اور یہ ماننے والے سچے لوگ ہوں گے، اور وہ اپنے گھر میں آگ کی پوجا نہیں کریں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے کعبہ کی طرف دیکھ کے وہ لوگ عبادت کریں گے جب کعبہ میں بدھ نہیں ہوئیں گے، اور یہ لوگ انقلاب برپا کریں گے۔ یہ بھوشیہ وانی ہو بہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کے صحابہ کے بارے میں۔ آگے جب پڑھتے ہیں لکھا ہے زند اویستا میں، بندائش چیپٹر نمبر 30 ورس نمبر 6 سے 27 میں، کیا یہ سوشینت ایک آخری پیغمبر ہے؟ سوشین جیسے میں نے کہا کہ معنی ہے ون ہوز پریز وردی، عربی میں ترجمہ ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آخری انتم پیغمبر ہے۔ تو جب ہم پارسی کتاب پڑھتے پتہ لگتا ہے کہ پارسی کتابوں کے حساب سے بھی، پارسی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم تحقیق کریں گے کہ بدھ مذہبی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ اکثر ساری بدھ مذہبی کتابوں میں میتری کا ذکر ہے۔ جب آپ پڑھیں گے چکت و ستنتا D376، اس میں لکھا ہے کہ ایک بدھا آئے گا، ایک میتری جو نیک ہے، جو دیالو ہے، جو حق پسند ہے، اور جو بھی وحی نازل ہوگی وہ ساری انسانیت کو پھیلائے گا، اور وہ ایسے دھرم کا پالن کرے گا جو سچا دھرم ہے، شروع میں، اونچائی پہ اور آخر میں، اور ان کے ماننے والے ہزاروں میں ہوں گے، جس طریقے سے میرے ماننے والے سینکڑوں ہیں۔ یہ بھوشیہ وانی پھر سے دہرائی گئی ہے سیکرڈ بکس آف دا ایسٹ میں، والیوم نمبر 35 پیج نمبر 225 میں، سیم بھوشیہ وانی۔ اس میں لکھا ہے کہ ایسے ایسے پیغمبر آئیں گے جن کے ماننے والے کی تعداد ہزاروں میں ہے اور میرے ماننے والے صرف سینکڑوں میں ہیں۔ یہ بھوشیہ وانی پھر سے دہرائی گئی ہے گاسپل آف بدھا میں، پیج نمبر 217 اینڈ 218 میں، جب انندا بدھا کے جو ساتھ رہتے تھے، جو سرویٹوڈ تھے ان کے، جو ان کے غلام تھے، انندا پوچھتے بدھا سے، کیا اے بدھا، جب آپ چلے جائیں گے تو ہمیں سیدھی راہ کون دکھائے گا؟ بدھا فرماتے ہیں کہ میں اس زمین پہ پہلا بدھا نہیں ہوں، نہ ہی میں آخری بدھا ہوں، اور ایک بدھا آئے گا جس کا نام ہے میتری، جو نیک انسان ہے، جو سچا انسان ہے، جو دیالو انسان ہے، اور وہ ایسے دھرم کا پالن کرے گا جو سچا دھرم ہے، شروعات میں، اونچائی پہ اور آخر میں، اور وہ سارے لوگوں کو یہ سچا دھرم پھیلائے گا۔ اور جس طریقے سے میرے ماننے والے صرف سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، اس کے ماننے والی ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ یہ تینوں بھوشیہ وانی میں ذکر آتا ہے میتری کا۔ میتری کے معنی رحمت، دیالو، عربی میں ترجمہ کریں گے ہو جاتا ہے رحمت، اور قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہے، 409 جگہ لکھا ہے رحمت۔ یہ لفظ قرآن مجید میں 409 بار آتا ہے،
اور صاف طور پہ لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے نہیں تمہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین میں، سارے جہاں میں، ساری انسانیت کے لیے۔ تو یہ میتری جو ذکر کرتے بدھا، اشارہ ہے صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آگے جب ہم پڑھتے ہیں سیکرڈ بکس آف ایسٹ میں لکھا ہے والیوم نمبر 11 میں صفحہ نمبر 36 میں مہا پری نبان ستا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 32 میں کہ بدھا کہتے ہیں کہ ہم تتا گھتا، ہم بدھا، ہم کوئی چیز چھپاتے نہیں، ہم جو بھی پیغام دیتے کھل کے دیتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی وحی آئی انہوں نے اپنے صحابہ سے کبھی نہیں کہا کہ اس وحی کو چھپاؤ، اس پیغام کو چھپاؤ، اور انہوں نے کہا کہ اس پیغام کو ساری دنیا میں پھیلاؤ۔ آگے جب پڑھتے ہیں سیکرڈ بکس آف دا ایسٹ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 97 میں مہا پرینبانا ستا چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 36 میں لکھا ہے کہ جس طریقے سے بدھا کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا انندا، اسی طریقے سے اس میتری کا بھی ایک غلام ہوگا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو بچپن سے جس نے دیا، اور ہم کہہ سکتے ہیں جو انندا کے مقابلے میں، وہ ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے والدین نے بچپن میں ہی مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا اور کہا اے رسول یہ تیرا غلام ہے۔ اور انس میں اللہ بھی پیز فرماتے ہیں کہ 8 سال سے میں ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، چاہے اچھا وقت تھا یا چاہے تکلیف کا وقت تھا، چاہے جنگ کا وقت تھا یا چاہے امن کا وقت تھا، ہر وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں کہ جب بیٹل آف احد کے وقت جب دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ ان کی عمر اس وقت صرف 11 تھی، پھر بھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور بالکل نہیں ڈرے۔ ایسے کئی مثال ہے۔ ہم جانتے ہیں بیٹل آف حنین کے وقت انس رضی اللہ عنہ ان کی عمر تھی صرف 16، اور جب آرچر جب تیر انداز جو آرچرز جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھیرتے ہیں اس وقت بھی انس رضی اللہ عنہ وہ ڈرتے نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں۔ بالکل ہم کہہ سکتے ہیں جب پاگل ہاتھی بدھا کی طرف دوڑتا ہے اور انندا بدھا کا ساتھ دیتا ہے، اسی طریقے سے کئی اس سے زیادہ انس رضی اللہ عنہ وہ ساتھ دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آگے جب ہم پڑھتے ہیں بدھسٹ اسکرپچرز گاسپل آف بدھا پیج نمبر 214 میں لکھا ہے صفحہ نمبر 214 میں کہ بدھا کے 6 صفات ہے، جو بدھا آنے والا ہے اس کے 6 صفات ہے۔ پہلا کہ اسے جب وحی آئیں گی تو اس کا چہرہ کھلے گا۔ نمبر 2 وحی آئیں گی رات کے وقت۔ نمبر 3 یہ بدھا ایک نیچرل ڈیتھ مرے گا، قدرتی موت اسے آئیں گی۔ پوائنٹ نمبر 5 یہ بدھا جب مرے گا اس کا چہرہ کھل جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 6 یہ بدھا جب مرے گا پھر کبھی بھی اس زمین پہ نہیں دکھائی دے گا۔ یہ 6 کے 6 صفات الحمدللہ ہو بو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب پڑھیں گے ہو بو یہ 6 چیز ملتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی وحی جب آئی تو ان کا چہرہ کھل گیا، اور سب سے پہلی وحی آئے جب وہ غار حرا میں تھے اور رات کا وقت تھا، جیسا ذکر آتا ہے قرآن میں سورہ دخان میں سورہ نمبر 44 آیت نمبر 2 اور 3، اور سورہ قدر سورہ 97 ورس نمبر 1 آیت نمبر 1 جس میں لکھا ہے کہ بے شک قرآن نازل کیا گیا ہے رات کے وقت، لیلۃ القدر کے وقت۔ اور ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک قدرتی موت تھی، اٹ واز نیچرل ڈیتھ۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ اور جو آخری پوائنٹ ہے، 6واں پوائنٹ ہے، ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہونے کے بعد وہ اس دنیا میں کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ یہ 6 کے 6 گن ہو بہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ آگے جب ہم پڑھتے ہیں دھما پڑھ
बुद्धिस्ट की किताब सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट, जिल्द नंबर 10, पेज नंबर 67 में लिखा है कि ये बुद्धा, ये पैगंबर सिर्फ पैगाम पहुंचाते हैं। कुरान में साफ तौर पे लिखा है, सूरह गाशिया में चैप्टर नंबर 88 वर्स नंबर 21-22, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, कि पैगंबर का काम है सिर्फ जिक्र करना, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है। और इसी धम्मापट में लिखा है सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट, जिल्द नंबर 10, पेज नंबर 67 में, कि जन्नत में जाने के लिए नेक अमाल भी ज़रूरी है। और इसका जिक्र आता है कुरान मजीद में सूरह अल असर में, सूरह नंबर 103 आयत नंबर 1-2-3 में, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खा रहे वक्त की, असर की, कि बेशक इंसान खसारे में है। सिर्फ वो इंसान खसारे में नहीं जिनके पास 4 चीज़ें हैं, ईमान, अमल सॉलिहात व तवासौ बिल हक़, जो हक़ की तरफ बुलाते लोग को, और व तवासौ बिस सब्र, जो लोग को सब्र की तरफ बुलाते। इनमें से एक चीज़ ज़रूरी है जन्नत में जाने के लिए, वो है नेक अमाल, अमल सॉलिहात। और इसी तरीके से जब हम बुद्ध मजहबी किताब पढ़ते हैं, इस मैत्री के कई गुण हैं कि वो दयालु है, वो रहमत वाला है, नेक है, सच्चा है, हक पसंद है, कई गुण। ये सारे गुण अल्हम्दुलिल्लाह हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जब पढ़ते हैं, हू बहू उनमें मौजूद है। अब हम तहकीक करेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र यहूद मजहबी किताबों में। पहले हम ये समझ ले कि बाइबल के 2 हिस्से हैं, एक है ओल्ड टेस्टामेंट, एक है न्यू टेस्टामेंट, एक पुराना अहदनामा और एक नया अहदनामा। सारे पैगंबर जो ईसा अलैहिस्सलाम के पहले आए उनके बारे में जिक्र आता है पुराने अहदनामे में। नए अहदनामा में, न्यू टेस्टामेंट में जिक्र है द लाइफ अबाउट जीसस का पीस बी अपॉन हिम, सीरत है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। जब हम देखते हैं बाइबल में टोटल 73 बुक्स है, न्यू टेस्टामेंट में है टोटल 27 बुक्स। लेकिन जब हम पढ़ते क्रिश्चियन बाइबल 2 किस्म के हैं, एक है प्रोटेस्टेंट, एक है कैथलिक। प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं कि 7 किताबें पुराने अहदनामा में गलत है, डाउटफुल, सही नहीं है, और 7 किताबों को फेंक दिया गया बाहर। तो कैथलिक्स मानते हैं 73 बुक्स बाइबल की। न्यू टेस्टामेंट में कैथलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में, न्यू टेस्टामेंट में 27 किताबें हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में कैथलिक में है 46 और प्रोटेस्टेंट में है 39। अब हम तहकीक करेंगे कि यहूद मजहबी किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या लिखा है। जब हम पढ़ते हैं बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18, इसमें लिखा है, I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee, and I shall put my words into his mouth, and he shall say all that I command him. ये भविष्यवाणी बुक ऑफ डिट्रोनॉमी की है, चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18, जिसमें खुदा कह रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee, मैं एक पैगंबर ले आऊंगा आपके भाइयों में से, from your brethren like unto thee, जो आपके जैसा होगा। I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee, and I shall put my words into his mouth, और मैं मेरे अल्फाज उसके मुंह में डालूंगा। And all that he hears shall he speak, और वो अपने आप कुछ नहीं कहेगा, जो कुछ सुनेगा वो कहेगा। इससे ये मालूम पड़ता है, इस भविष्यवाणी में कहा जा रहा है कि एक पैगंबर आने वाला है जो मूसा अलैहिस्सलाम जैसा है। ईसाई कहते हैं कि ये भविष्यवाणी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है। हम जब उनसे पूछते हैं कि ये भविष्यवाणी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्यों है, तो ईसाई कहते हैं इस भविष्यवाणी में लिखा है कि ये पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम जैसा है। और जब तहकीक करते पता लगता है कि मूसा अलैहिस्सलाम यहूद थे, ईसा अलैहिस्सलाम भी यहूद है। मूसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे, ईसा अलैहिस्सलाम भी पैगंबर है। अगर ये 2 चीज काफी है भविष्यवाणी को
پورا کرنے کے لیے کہ وہ انسان کو پیغمبر ہونا چاہیے اور یہود ہونا چاہیے. تو جتنے پیغمبروں کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، مثال کے طور پہ سلیمان علیہ السلام، دانیل، ایزیکیل، آئزایا، جوئل، ہوزیا، یہ سارے پیغمبروں میں دونوں چیز ہے، وہ پیغمبر تھے اور یہود تھے. تو یہ سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام جیسے ہیں. لیکن جب ہم تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تحقیق پہ یہ پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے والدین تھے، والد تھے اور والدہ بھی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی صرف والدہ تھی، والد نہیں تھے. تو موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یکساں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام یکساں نہیں ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی شادی ہو چکی تھی اور دونوں کے بچے تھے. عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے مطابق ان کی شادی نہیں ہوئی اور نہ ہی ان کے کوئی بچے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں. آگے جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی موت ایک فطری موت تھی. دے ہیڈ اے نیچرل ڈیتھ. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی فطری موت نہیں تھی. قرآن کے مطابق سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا. اور عیسائی سمجھتے ہیں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا ہے. میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں. میں تقریر کیا ہوں ثابت کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سولی پہ نہیں ہوئی. لیکن جو بھی ہے سولی پہ موت ہوئی کہ نہیں، مسلمان اور عیسائی دونوں مانتے ہیں کہ یہ قدرتی موت نہیں تھی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں. آگے جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے ایک نیا قانون لے آئے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام بائبل کے مطابق گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17، 18، 19، 20 میں لکھا ہے Think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. آپ مت سمجھو کیا میں آیا ہوں پرانے قانون کو توڑنے کے لیے، لیکن آیا ہوں پرانے قانون کو مکمل کرنے کے لیے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں تھے. آگے جب تحقیق کرتے پتہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لوگوں نے ان کو مانا اور قبول کیا کہ وہ پیغمبر تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اپنوں نے انہیں قبول نہیں کیا. یہ لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 11 میں. He approached his own and his own did not receive him. جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگ کے پاس گئے، ان کے اپنے لوگ نے انہیں قبول نہیں کیا، ان کا استقبال نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہونے کے علاوہ ان کے پاس ایک راجا کی قوت تھی. مطلب وہ اگر کوئی انسان سزائے موت کا حقدار تھا، موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے سزائے موت دے سکتے تھے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 18 میں ورس نمبر 36 میں، مائی کنگڈم از ناٹ آف دس ورلڈ. میری ملکیت یہ دنیا کی نہیں ہے. تو یہ تحقیق کرنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں. تو یہ بھوشیہ وانی، یہ پیشن گوئی جو بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 میں جس میں کہا گیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہوں گے یہ پیغمبر، یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نہیں. اس کے آگے لکھا ہے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren. میں ایک ایسے پیغمبر کو بھیجوں گا جو آپ کے بھائیوں میں سے ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ یہود اور عرب رشتہ دار ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کی نسل کو کہتے یہود اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو کہتے عرب. تو عرب اور یہود دے آر کزنز.
رشتے دار ہے. اس میں لکھا ہے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee, and I shall put my words into his mouth, and he shall say all that I command him. اس میں آگے لکھا ہے کہ میں میرے الفاظ ان کے منہ میں ڈالوں گا اور وہ وہی کہے گا جو میں کہوں گا. یہ بھوشیہ وانی، یہ پیشن گوئی ہو بہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کر رہی ہے. آگے لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 19 میں، اگر کوئی انسان اس پیغمبر میں نہیں مانے گا میں اس سے دشمنی کروں گا. I will take revenge of him. میں اس سے بدلہ لوں گا. آگے لکھا ہے بک آف آئزایا میں چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12 میں، when it is said to him, pray, read this, he will say, I am not learned. جب اس سے کہا جائے گا کہ پڑھو تو وہ کہے گا میں ان پڑھ ہوں. اور جب سب سے پہلی وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، جب جبریل علیہ السلام کہتے ہیں اقرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. تو پہلی وحی جب نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہا گیا تھا اقرا، پڑھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. ہو بہو جو بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12 میں ذکر آتا ہے، اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بائبل میں نام سے بھی ہے. جب آپ پڑھتے اولڈ ٹیسٹمنٹ سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16، اس میں لکھا ہے کہ حکم ممتقم وی کل محمدم زیدودی زیرائی بین جیروسلم. ہی از موسٹ سویٹ، ہی از آل ٹوگیدر لولی، ہی از مائی بیلوڈ، ہی از مائی فرینڈ او ڈاٹر آف جیروسلم. اس میں ترجمہ کیا گیا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے، وہ بہت پیار کرنے والا ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا چاہنے والا ہے، او ڈاٹر آف جیروسلم. اس کے اندر جو لفظ محمدم جو لفظ ہے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے آل ٹوگیدر لولی، وہ بہت پیار کرنے والا ہے. محمدم سیمیٹک لینگویجز میں عزت دینے کے لیے ام جوڑا جاتا ہے. مثال کے طور پہ الہ مطلب خدا، اس کو جوڑا جاتا ہے ام الوہم، خدا کو رسپیکٹ کے لیے. اسی طریقے سے محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جوڑا گیا ام اور ہو جاتا ہے محمدم. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام سے ہے سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 میں. قرآن مجید میں صاف لکھا ہے سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 میں، جو اس تقریر کے پہلے قاری صاحب نے تلاوت کی تھی، کہ وہ لوگ مانیں گے ایک ان پڑھ پیغمبر میں جس کا ذکر ہے ان کے توراہ اور انجیل میں. تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے توراہ اور انجیل میں. آگے جب پڑھتے لکھا ہے سورہ صف میں سورہ نمبر 61 میں آیت نمبر 6 میں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے ایک پیغمبر بنا کے بنی اسرائیل کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں ایک ایسے پیغمبر کے بارے میں، ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر توراہ اور انجیل میں ہے، اور ان کا نام احمد ہے، وہ بھی آئے گا بائبل میں. جب ہم نیو ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں، عیسائی کو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں دونوں میں ماننا چاہیے، فرض ہے، لیکن وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں اور مانتے ہیں. جب نیو ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16 میں لکھا ہے کہ I will pray to my Father to send you a comforter who will abide with you forever. میں کہوں گا خدا سے کہ آپ کے لیے ایک کمفرٹر، ایک محسن بھیجے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا. آگے لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 15 میں چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 26 میں، And when my Father will send you the comforter, he will testify me. اور جب خدا وہ محسن کو بھیجیں گے آپ کے لیے، آپ کے ساتھ رہنے کے لیے، وہ محسن میرے بارے میں کہیں گا.
लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 7 में, nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away the comforter shall not come, for if I depart shall he come. तो गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7 में लिखा है, nevertheless I tell you the truth, मैं आपको हक बात कह रहा हूं, it is expedient for you that I go away, क्या आपके लिए बेहतर है कि मैं जाऊं, for if I go not away the comforter shall not come, क्योंकि जब मैं जाऊंगा मैं उस मोहसिन को भेजूंगा, for if I depart shall he come, मैं जाने के बाद ही वो आ सकता है. ये कंफर्टर, ये मोहसिन का जो जिक्र हो रहा है, जब हम पढ़ते हैं गॉस्पेल में लफ्ज इस्तेमाल किया गया है पैराक्लिटोस. पैराक्लिटोस के मतलब है मोहसिन, कंफर्टर, काइंड, दयालु, लेकिन सही लफ्ज है पेरिक्लिटोस. पेरिक्लिटोस के मानी है वो इंसान जो तारीफ करता है, वो इंसान जो तारीफ के लायक है. तर्जुमा हो जाता है अहमद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. चाहे वो पेरिक्लिटोस है या पेरिक्लिटोस है, चाहे वो मोहसिन है, रहमत वाला है, या अहमद है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये चारों मानी अल्हम्दुलिल्लाह हू बहू आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र कर रहे हैं. कुछ लोग, कुछ ईसाई कहते हैं कि ये मोहसिन जिसका जिक्र हो रहा है कंफर्टर, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, वो रूह कुद्दूस है. तो मैं उनसे कहता हूं इस कंफर्टर, इस मोहसिन के आने के शराइत है, और एक शराइत है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जाना जरूरी है. जब ईसा अलैहिस्सलाम जाएंगे फिर ही ये मोहसिन इस दुनिया में आएगा. हम जानते हैं कि द होली स्पिरिट, रूह कुद्दूस, ईसा अलैहिस्सलाम के पहले थे. ही वॉज इन द वूम ऑफ एलिजाबेथ. जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस टाइम थे. ये रूह कुद्दूस जिसके बारे में ईसाई कहते हैं, ये ईसा अलैहिस्सलाम के पहले थे. शरत कह रही है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जाना जरूरी है, तब ही ये मोहसिन आएगा. तो अगर ये मोहसिन रूह कुद्दूस है, तो बाइबल में कहा गया है कि रूह कुद्दूस ईसा अलैहिस्सलाम के पहले थे. जब एलिजाबेथ की कोख में जब थे उस टाइम रूह कुद्दूस थे. ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होने के पहले रूह कुद्दूस थे. जब ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में थे उस टाइम भी रूह कुद्दूस थे. तो ये मोहसिन रूह कुद्दूस हो ही नहीं सकता. ये सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. मैं और एक आखिरी पेशन गोई आपके सामने पेश करूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में न्यू टेस्टामेंट से, जो गॉस्पेल ऑफ जॉन है चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14 में लिखा है. ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. He shall glorify me. इस पेशन गोई में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, I have many things to say unto you. मुझे बहुत कुछ चीजें आपसे कहना है, but you cannot bear them now. लेकिन आप इन बातों को नहीं समझ पाएंगे. He, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. वो जब हक का इंसान आएगा वो आपको सारी बातें कहेगा. He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. वो अपने आप कुछ नहीं कहेगा, जो कुछ सुनेगा वो कहेगा. He shall glorify me. वो मेरी तारीफ करेगा. ये पेशन गोई सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इशारा कर रही है. इससे साफ जाहिर होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र है कि वो आखिरी पैगंबर है. ईसाई मज़हब की किताबों में भी इस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ही सिर्फ कुरान में कहा गया है कि वो आखिरी पैगंबर है, लेकिन मुख्तलिफ मजहबी किताबों का मुताला करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई सारी मजहबी किताबों में है. ना ही कुरान में, लेकिन हिंदू मजहबी किताबों में, पारसी मजहबी किताबों में, बुद्ध मजहबी किताबों में, यहूद मजहबी किताबों में, ईसाई मजहबी किताबों में साफ तौर पे. क्यों? क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है. तो आखिरत के दिन पे कोई भी शख्स ये नहीं कह सकेगा कि मुझे नहीं पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के आखिरी पैगंबर है. जितने पैगंबर पहले आए
وہ صرف اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے اور ان کا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے، جب تک نیا پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کریں گے۔ لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، وہ صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اور میں اس تقریر کو ختم کروں گا قرآن مجید کی آیت سے، سورہ کوثر سے، سورہ نمبر 108 آیت نمبر 1 2 3، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہم نے عطا فرمایا ہے کوثر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمایا ہے، اور وہ اللہ کی طرف عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، اور جو کوئی ان کے دشمن ہیں، اور جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے ہیں، ہم ان کی جڑ کاٹتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو ناظرین کرام، آپ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ویڈیو دیکھ لی۔ یقیناً اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ایک حق کا مذہب اسے ملے تو اسے چاہیے کہ وہ اسلام کو فالو کرے، اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ یہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام ایک نیا مذہب ہے، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف کتابوں کے اندر آ چکا ہے۔ تورات کے اندر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، انجیل کے اندر ہے، ہندوؤں کی کتابوں کے اندر ہے۔ تو یہ دیکھو آخری جو پیغمبر آئے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو دیکھو یہ اسلام مذہب کی حقانیت کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ایک نبی آئے گا مکے کے اندر، پھر مدینہ منورہ ہجرت فرمائیں گے اور اس کا نام ہوگا محمد، اس پر کتاب نازل ہوگا۔ تو دیکھو یہ سارے جو دلائل ہے، سارے باتیں ہیں، یہ مختلف مذہب کے کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہ دیکھو حق کا مذہب اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے حق کا مذہب ملے تو اسے چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اور ایک اللہ کو مانے، لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، کوئی نبی اس کے بعد نہیں آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں سارے انبیاء علیہ والسلام میں سے آخری پیغمبر ہوں، خاتم النبیین یعنی میں آخری پیغمبر ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو دیکھو اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ایک حق کا مذہب اسے ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، اسلام کو فالو کرے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ ایک اللہ کے ساتھ تم محبت کرو فاتبعونی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرمائے، یحببکم اللہ، اللہ رب العزت بھی آپ لوگوں کے ساتھ محبت فرمائیں گے۔ آپ اسلام کا مطالعہ کر لے، ریسرچ کر لے، اسٹڈی کر لے۔ ایک تو ہوتا ہے میں آپ کو کہوں اسلام کو فالو کر لو، قرآن پر ایمان لے آئے، اور دوسرا آپ کو کہے آپ خود مطالعہ کر لیں، خود ماہرین سے جو اس کتاب کے اسلام کے بارے میں زیادہ جاننے والے ہیں ان سے پوچھے کہ آیا واقعی ایسی بات ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو تسلی ہو جائے، آپ مطمئن ہو جائے، اس کے بعد جو ہے نا آپ اسٹڈی کر لے، آپ جو ہے نا اسلام کو فالو کر لیں۔ اور یاد رکھنا اسلام حق کا مذہب ہے، اسلام حق کا مذہب ہے۔ اگر آپ راحت اور سکون اور چین والی زندگی چاہتے ہو تو آپ کو اسلام کو فالو کرنا ہوگا۔ اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے راحت اور سکون رکھا ہوا ہے۔ سارے احکامات جتنے بھی اس کے اندر حکم ہے، جتنے بھی اس کے اندر پیغامات ہے، سب کے اندر خیر خواہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر ظلم ہے، بے انصافی ہے، نہیں۔ اسلام میں برابری ہے، اسلام کے اندر آپ کو حق دیا جاتا ہے، اسلام کے اندر آپ کو ترجیح دی جاتی ہے۔
تو دیکھو یہ اسلام کے اندر یہ حقانیت کی نشانی ہے. ایسے مذاہب ہے کہ اس کے اندر آپ جو ہے نا آپ کی بیوی ہے یا آپ کی جو ہے نا بیٹی ہے اور آپ نے جو ہے نا کسی کے نکاح میں اسے دیا ہے، اب وہ اس کے ساتھ رہے گا. اس کا جو شوہر ہے، آپ کی بیٹی کا جو شوہر ہے، وہ اس کے ساتھ رہے گا. اگر وہ اس کے ساتھ برا سلوک کر لے، اچھا سلوک کر لے، اس کے اوپر زیادتی کر لے، ظلم کر لے، پھر بھی وہ اس کے ساتھ رہے گی. چاہے اس پر ظلم ہو، تشدد ہو، جو بھی کچھ ہو، نکاح نہیں ٹوٹے گا، برقرار رہے گا. تو دیکھو کتنی زیادتی ہے، کتنا ظلم ہے. ایک بیٹی آپ کی بیٹی ہے، اپنی بیٹی ہے، آپ برداشت کریں گے کہ اس کے اوپر کوئی ظلم کر لے، کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرے، کوئی جو ہے نا وہ اس کے پاؤں کے نیچے دبے رہے؟ آپ نہیں چاہیں گے. آپ چاہیں گے کہ میرے بیٹی سکون میں رہے، راحت میں رہے. تو اسلام نے اس کا بھی حل نکالا ہے کہ آپ کی بیٹی کو سکون ملے گا، راحت ملے گا، حق ملے گا، ظالم کو ظلم کا بدلہ ملے گا. تو دیکھو اسلام کے اندر راحت ہے، سکون ہے. اور کیسے آپ اسلام میں داخل ہوں گے؟ آپ ایک اللہ کو مانیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیں، اور اس نے جو شریعت، اس پر جو کتاب نازل ہو چکی ہے اور اس نے جو امت کو پیغامات دیے ہے، اس پر آپ عمل کر لیں. تو انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی فلاح پائیں گے، کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کو اللہ رب العزت نعمتوں سے نوازیں گے. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.